نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس، ماہ نور، ماہ رمضان کی عظیم ساعتیں اور عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور پھر آج ہم اس ماہ مقدس کے عظیم دن جمعہ کے دن میں سب جمع ہیں، جو یقیناً برکتوں کے لمحات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ تمہیں رسول جو کچھ عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا کہ مجھ سے ایک بات بھی اگر کسی نے سنی ہے نا تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی تاکید کی، جو وہاں پہ صحابہ موجود تھے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہاں پر جو موجود ہیں وہ باتیں جو مجھ سے سن رہے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ میری باتیں ضرور پہنچائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بڑی عظیم دعا دی ہے، حضور فرماتے ہیں نضر اللہ من سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک بات بھی سنو تو اس کو بھی آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں چند احادیث باب الرفق والحیاء وحسن الخلق، نرمی، شرم اور حیا اور خوش خلقی کا بیان، اس کے تحت جو انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو فرامین نور ہیں اور یہ حضور کی عظیم باتیں یہ ہم تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی رفیق ہے۔ رفق کہتے ہیں نرمی کو، رفق سے رفیق ہے، اللہ کا نام ہے۔
فرمایا ان اللہ رفیقن، اللہ کی ذات بڑی ہی رفیق ہے اور نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفقہ، اور اللہ نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے، ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اور اللہ تعالی جو نرمی کرنے پہ جو انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے وہ سختی کرنے پر عطا نہیں فرماتا۔ آگے فرمایا وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر جو انعام عطا فرماتا ہے اس کے سوا کسی چیز پر وہ اللہ تعالیٰ اجر انعام عطا نہیں فرماتا۔ وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، قال لی عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ تم پر نرمی لازم ہے، نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، نرمی اختیار کرو، وَإِيَّاكِ وَالْأُنْفَ، اور سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَالْفُحْشَ، اور فحش کلامی سے، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، اب یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی ہے، شیء الا زانہ، تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ کہا کہ نرمی کا حسن یہ ہے کہ نرمی کسی چیز میں بھی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے، اس چیز کو اس شے کو حسین بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شیء، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اس کی جگہ پہ سختی آ جائے، الا شانہ، تو اس شے کو عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ایک عمومی رویہ بیان کیا گیا ہے کہ طبیعت کی نرمی ہونی چاہیے، بردباری اور حوصلہ۔ بعض مقامات پہ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اس قدر غصہ نمایاں ہوتا تھا کہ حضور کے گال سرخ ہو جاتے تھے۔ یعنی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ غصہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے عمومی رویہ، جو عمومی طبیعت کا ایک حسن ہے وہ نرمی ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی طبیعت میں نرمی اختیار کرو۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا قال من یحرم الرفق، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر، وہ بندہ بھلائی سے ہی محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی دل کی سختی، شقاوت قلبی، یہ گویا کہ خیر سے محرومی کا سبب ہے، اور دل کی نرمی جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ تو فرمایا کہ قال من یحرم الرفق، جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس بندے کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، یحرم الخیر، وہ بندہ بھلائی سے اور خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر اب اگلی جو حدیث آ رہی ہے وہ حیا کے متعلق ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جو باب ہے حدیث کا، اس میں 3 چیزوں کے متعلق انہوں نے احادیث لائی ہیں، نرمی کے متعلق، شرم اور حیا کے متعلق، اور حسن خلق سے متعلق۔ تو جس ترتیب کے ساتھ یہ حدیثیں ہیں اسی ترتیب کے میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اس میں پہلے نرمی کی حدیثیں آئیں گی، پھر حیا کی آئیں گی، پھر حسن خلق کی آئیں گی، پھر نرمی کی آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر باب کے تحت 3 فصلیں بناتے ہیں۔ ہر باب ہے باب الرفق والحیاء وحسن الخلق، 3 فصول ہیں۔ پہلی فصل میں صرف وہ حدیثیں لاتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، پہلی فصل میں جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایات ہیں۔ دوسری فصل میں وہ حدیثیں لاتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر 4 کتابیں جو ہیں، بخاری اور مسلم کے بعد جو صحیح کتابیں ہیں، صحاح 6 میں سے جو 4 کتابیں ہیں۔ اور تیسری فصل میں پھر اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے حدیث لاتے ہیں۔ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عمر سے روایت ہے
مر علی رجل من الانصاری ان رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے، انصار کا کوئی شخص تھا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے کسی دوسرے ساتھی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا، حیا کے بارے میں اسے بتا رہا تھا حیا اختیار کرو۔ فقال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا دعہو، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کہا کہ حیا تو ایمان ہے، یعنی آپ اس کو کیا تبلیغ کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، حیا جو ہے یہ تو ایمان ہے، تو کیا اس چیز کی بھی تبلیغ کا جو ہے ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، حیا تو ہے ہی سراپا ایمان۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا چلا جاتا ہے، یعنی اگر حیا ختم ہو جائے تو سمجھ لیں ایمان ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور نے تعجب کے ساتھ فرمایا کہ تم اسے حیا کی نصیحت کر رہے ہو، حیا تو ہے ہی ایمان، تو کیا اس کی بھی ضرورت ہے تمہیں تبلیغ کرنے کی؟ اسی طرح پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، حضور نے فرمایا کہ لوگوں نے جو پہلے سابقہ نبی گزر گئے ہیں ان کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہا کہ یہ سابقہ انبیاء کے کلام میں سے ہے جو لوگوں نے حاصل کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کیا کہ جب تیرا حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر، کہا کہ یہ وہ بات ہے جو سابقہ انبیاء کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے اور ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ جب انسان کا حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کرے۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی شخص کو انسان واضح و نصیحت کرتا ہے جہاں پہ امید ہو کہ یار یہ بات کو سمجھے گا، یا آپ کہتے ہیں یار ایک بندے کا حیا ہی ختم ہو گیا ہے، وہ کسی بڑے کا حیا نہیں کر رہا، کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف وہ اپنے کان نہیں دھرتا اور بات کو ٹال دیتا ہے، تو اس کے اندر حیا شرم ہی ختم ہو گئی ہے، تو پھر جو چاہے مرضی کرے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سابقہ نبیوں کے کلام میں سے کلام ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کرے۔ یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ انسان کے اندر رہتی ہے تو اس وقت تک انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک کے رکھتا ہے، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرتا پھرے، پھر اس کو کسی کے روکنے ٹوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے حدیث ہے، وعن النواس بن سمعان قال سألت رسول اللہ، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس چیز کے متعلق؟ عن البر والاسم، میں نے حضور سے نیکی کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، والاسم اور گناہ کے متعلق سوال کیا کہ گناہ کیا ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فقال البر حسن الخلق، حضور نے فرمایا نیکی تو ہے حسن خلق ہے، نیکی کیا ہے؟ حسن خلق، اچھا اخلاق ہے۔ اب یہ اس باب کا تیسرا حصہ اس کی پہلی حدیث حسن خلق کے متعلق۔ اور برائی گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک، یہ گناہ کی کتنی خوبصورت تعریف اور ڈیفینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی سے، کسی عالم فاضل سے، گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، جو چیز تیرے سینے میں کھٹ کے وہ گناہ ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ گناہ ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کے دل میں کھٹ گئے، اب دیکھیں نا، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ہی ایک مفتی بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ انسان کا جو ضمیر ہے، جو نفس لوامہ ہے، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے لیکن ایک اندر سے آواز آتی رہتی ہے
یہ نفس لوامہ انسان کو بار بار ملامت کرتا ہے، لیکن انسان اس آواز کو دباتا ہے اپنی نفسانی خواہش کے زور پہ، اس کو دبا کے کہیں نہ کہیں وہ دل کے نہا خانے میں آواز عین گناہ کے دوران بھی اٹھتی رہتی ہے کہ تو کیوں کر رہا ہے، لیکن انسان اس کو دبا کے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ گناہ ہے، جو بھی چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اور تو نہ پسند کرے کہ لوگ اس کام پہ جو میں نے کیا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ مطلع ہو جائیں۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے حسن خلق کے متعلق، ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، جو بندہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اور مجھے محبوب ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس بندے کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ان عائشہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ پھر نرمی کے متعلق ایک حدیث آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من الخیر الدنیا من خیر الدنیا والآخرہ۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو نرمی میں سے کچھ حصہ عطا کر دیا گیا، گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی ہے۔ جس بندے کو نرمی کا کچھ حصہ عطا کر دیا گیا، اس بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس بندے کو نرمی سے محروم کر دیا گیا، اس کو گویا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے، جو نبیوں کی صفت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ان رجل من مزینہ، علاقہ مزینہ کے ایک شخص نے بیان کیا، قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ بہترین چیز کون سی ہے، بہترین چیز کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الخلق الحسن، حضور نے فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے، حسن خلق جو ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ ان ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے وزنی چیز، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی چیز جو قیامت کے روز کسی بندہ مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ خلق حسن، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بد خلق کو، جو بد اخلاق ہے اور فحش گوئی کرنے والا ہے، بد کلامی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند رکھتا ہے۔ یعنی انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ ایک حدیث میں حضور کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے اور نفلی جو عبادات ہیں ان کا بڑا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس کے اخلاق سے بڑے تنگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا یا رسول اللہ وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، صرف فرض نماز، فرض روزہ، نفلی نمازوں پہ اتنا زور نہیں دیتی، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ اس کا میل جول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تو یہ اخلاق کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب یہ حدیث سنیں، ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے کیا فرمایا؟ یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، حضور نے فرمایا کہ بندہ
اللہ کے ہاں وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے، وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، کس کے ذریعے؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے۔ کون سا مقام؟ قائم اللیل و صائم النہار، کہ وہ شخص جو سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے، جو مقام یہ شخص حاصل کرتا ہے، حسن اخلاق رکھنے والا شخص وہی مقام صرف فرائض ادا کر کے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے ہاں سارا دن روزہ رکھنے والا اور ساری رات قیام اور عبادت کرنے والا اس سے بھی اونچا درجہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق کی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ان نبی ذر قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک نصیحت کی، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع سیئۃ الحسنۃ، کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، اور مجھے حضور نے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کرو، تمحوہا، چونکہ وہ اس کو مٹا دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو تو یہ تمہاری بعد والی نیکی اسی گناہ کا ادھی کفارہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے سے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی جو انسان گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد نیکی کرے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ان عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث ہے، قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بندے کی خبر نہ دوں، بمن یحرم علی النار، جس پر اللہ نے آگ حرام کر دی ہے، وبمن تحرم النار، اور آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے، آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ علی کل حیّن لین قریب سہل، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے اور اس کو آگ پہ حرام کر دیا ہے۔ کون شخص ہے؟ علی کل حیّن لین قریب سہل، کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو بڑا ہی نرم خو ہے۔ حیّن نرم خو ہے، اس کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے۔ لین اور نرم زبان ہے، لینت ہے اس کی زبان کے اندر۔ تیسرا فرمایا قریب سہل، اور لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو دور کر دیا ہے، اس کو آگ سے دور کر دیا ہے، آگ اور اس کو آپس میں ایک دوسرے پر اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ان مکحول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مکحول سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون حیّنون، حضور نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں یہ نہایت نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضور نے اس کی مثال بڑی خوبصورت دی ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جب اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو چلایا جاتا ہے تو وہ چلنے لگتا ہے۔ وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ، اور جب اس اونٹ کو پکڑ کے کسی پتھر پہ بٹھایا جاتا ہے، استناخ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ کہا کہ یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ نہایت نرم دل اور نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے احکام پر ان کی حالت یہ ہوتی ہے اس اونٹ کی طرح جس کو نکیل سے پکڑ کے چلایا جاتا ہے تو چلنے لگتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، یعنی بغیر کسی چوں چراں کے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا مالک مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے، تو اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح سر خم تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سہل بن معاذ ان نبیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن معاذ سے ہے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، قال من قزم غیظا، جس بندے نے اپنا غصہ پی لیا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ،
اور وہ اس بات پہ قدرت رکھتا تھا اسے بدلہ لے، قدرت رکھتے ہوئے اس نے نفاذ پر قدرت رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنا غصہ پی لیا، ہوتا کیا ہے؟ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا، حتیٰ یخیرہ فی ای الحور شاء، اور پھر اللہ اس بندے کو یہ اختیار دے گا حوروں میں سے جس حور کو چاہے انتخاب کر لے، کہ جو بندہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ کے رکھ دے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ طاقتور اور پہلوان نہیں ہے، طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنے دل کو قابو میں کرے۔ مولانا روم کہتے ہیں نا، دل بدست آور حج اکبر است، دل بدست آور حج اکبر است، کہ اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ، اپنے دل پر جس بندے نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے یہ حج اکبر ہے، دل بدست آور حج اکبر است۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو بچھاڑ دے، کہ اس کا اپنے اوپر اتنا اختیار ہو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور اپنے اوپر قابو پا لے۔ اسی طرح اگلی فصل، تیسری فصل کی پہلی حدیث ہے، عن زید بن طلحہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان لکل دین خلقا، حضور نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک خاص خصلت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک خاص خصلت ہوتی ہے، وخلق الاسلام الحیاء، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اسلام کی وہ خصلت حیا ہے۔ ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر سے ہے، قال ان الحیاء والایمان قرناء، حضور نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ جمیعاً اکٹھے ہیں، فاذا رفع احدہما، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے، رفع الاخر، دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ ان معاذ کہتے ہیں قال کان آخر ما وصانی به، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بھیجا تو مجھے حضور نے جو آخری جو وصیت کی وہ کیا تھی؟ ہینا وضعت رجلی فی الغرض، کہتے ہیں کہ جب میں نے رکاب میں پاؤں رکھا عین اس وقت حضور نے مجھے یہ نصیحت کی، قال یا معاذ، حضور نے فرمایا کہ اے معاذ احسن خلقک للناس، کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ ہے حسن اخلاق کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس کا تعلق روزے کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کرتے، یعنی روزہ سحری اور افطاری کی پریکٹس ہے، اس کے ساتھ ان اعمال سے، جن اعمال سے روزہ روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اگر روزے کی حالت میں بھی اخلاق اچھا نہیں ہے، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، فحش گوئی ہے، بد کلامی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو لوگ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔